مفتی صاحب، شریعت نے خواجہ سرا کے بارے میں کیا کہا ہے؟ شریعت نے خواجہ سرا کے بارے میں کہا ہے کہ یہ بھی انسان ہے، انسانوں والا معاملہ کرو ان کے ساتھ، اور ان کو بے حیائی پھیلانے کی اجازت نہیں ہے۔ ان کو بھی ملازمتیں دینی چاہیے تاکہ یہ جائز طریقے سے، حلال طریقے سے کما سکیں، اور اگر کسی کو ملازمت نہیں مل رہی ہے تو اس کی ذمہ داری پھر اس کے رشتہ داروں پر ہے۔ یہ جو جن کے یہاں خواجہ سرا پیدا ہوتا ہے، لاکھوں میں کوئی ایک ہوتے ہیں جن کا ہوتا ہے، تو وہ اٹھا کے فوراً جو اپنے بچے کو گھر سے باہر نکال دیتے ہیں، یہ غلط ہے، ناجائز ہے۔ تو اس کو اپنی اولاد ہی کی طرح ٹریٹ کرنا ہے، اور اگر وہ بے روزگار ہے تو اس کو کفالت اس کے باپ کے ذمے ہے، باپ نہ ہو تو بھائیوں کے ذمے ہے۔ تو یہ سب کفالت یعنی رشتہ داروں کے ذمے ہے، رشتہ داروں کے لیے جائز نہیں ہے۔ تو اگر کوئی یعنی حکومت کا کام کیا ہے، وہ دیکھے خواجہ سرا کا کون باپ ہے، کون اس کا بھائی ہے، تو ان پر ڈالے کہ بھئی کہ آپ کو یہ پیسے دینے ہیں، یہ اس کا خرچہ پانی آپ نے اٹھانا ہے۔ اور اہم بات یہ ہے کہ اس زمانے میں الحمدللہ میڈیکل سائنس نے اتنی ترقی کی ہے کہ اگر کوئی خواجہ سرا ایسا ہے جس میں مرد کی علامتیں زیادہ ہیں تو آپریٹ کروا کے وہ مکمل مرد بن سکتا ہے، اور اگر کسی میں عورت کی علامتیں زیادہ ہیں تو مکمل آپریشن کروا کے عورت بن سکتا ہے۔ تو اس کو آپریشن کروا لینا چاہیے، لوگوں کو اس کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے کہ بھئی اگر مرد والی علامتیں زیادہ ہیں تو آپ پورے مرد بن جائیں، عورت والی علامتیں زیادہ ہیں تو آپ پوری عورت بن جائیں۔ یہ آزمائش اس زمانے میں الحمدللہ میڈیکل سائنس نے ایک بڑی آزمائش سے بچا لیا لوگوں کو۔ تو اور یہ ہوتے بہت کم ہیں، یہ فراڈی ہیں زیادہ تر جو نظر آتے ہیں نا بازاروں میں چلتے ہوئے نا، نیچرل جو ہے یہ بہت کم ہوتے ہیں۔ انڈیا سے کسی نے پوچھا ہے، میں ایک کنر ہجڑا ہوں، کیا مجھے سر پہ دوپٹہ رکھنا اور پردہ کرنا ضروری ہے؟ اور جب میں نیک عمل کر کے جنت میں چلی جاؤں گی تو کیا جنت میں مجھے پوری لڑکی بنا دیا جائے گا، یا جس طرح میں بولوں گی ویسا ہی بنایا جائے گا؟ کیا پھر مجھے نکاح کرنے کے لیے شوہر بھی عطا کیا جائے گا؟ دیکھیں، ایک آزمائش ہے، اللہ نے آپ کو آزمائش میں رکھا ہے۔ اگر آپ اس آزمائش پہ صبر کریں گی تو حدیث میں آتا ہے کہ جو بھی کسی آزمائش پہ صبر کرے، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کرتے ہیں، اس کو اعلیٰ درجات عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک اس طرح کے جنس پیدا ہو جانا کہ نہ مرد ہو نہ عورت ہو، یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی آزمائش ہے۔ ساری زندگی لوگ مذاق اڑاتے ہیں ایسے لوگوں کا۔ تو پہلی بات یہ کہ آپ کو تھوڑے عمل پہ انشاءاللہ زیادہ ثواب ملے گا، اور تھوڑے عمل کو اللہ تعالیٰ قبول کرے گا آپ کی، کیونکہ ایک آزمائش میں اللہ نے آپ کو پیدا کیا ہے۔ باقی دیکھیں، یہ جو جتنے بھی مخنث لوگ ہوتے ہیں، جو نہ مرد ہوتے ہیں نہ عورت ہوتے ہیں، ان میں ایسا نہیں ہوتا کہ بالکل ہی یعنی مرد اور عورت کے درمیان کی کوئی نسل ہو۔ زیادہ تر ایسا ہوتا ہے کہ یا تو مردانہ علامتیں زیادہ ہوتی ہیں یا عورت والی علامتیں زیادہ ہوتی ہیں۔ تو شریعت یہ کہتی ہے کہ جس میں مرد والی علامتیں زیادہ ہیں تو مرد والی علامتیں زیادہ ہوں، یا آپ ڈاکٹر سے پوچھ لے، وہ آپ کو بتا دے گا کہ آپ میں میل کی علامات زیادہ ہیں یا فیمیل کی علامات زیادہ ہیں۔ تو جس میں مرد کی علامتیں زیادہ ہوں اس کو مرد ہی سمجھا جاتا ہے شریعت میں، اور جس میں عورت کی علامتیں زیادہ ہوں اس کو عورت سمجھا جاتا ہے۔ تو یہ آپ ڈاکٹر آپ کو بتا دیں گے کہ آپ میں میل والی علامتیں زیادہ ہیں یا فیمیل والی۔ تو اگر فیمیل والی علامتیں زیادہ ہیں تو آپ کو سارے احکام فیمیل کی طرح ہیں، آپ نے پردہ بھی کرنا ہے، وراثت کا بھی جو ہے وہ لڑکیوں والا حصہ ملے گا۔ اور اگر میل کی علامتیں آپ کے اندر زیادہ ہیں تو پھر آپ مرد ہیں، پھر آپ پہ پردہ کرنا فرض نہیں ہے۔ اور جنت میں بھی اسی حساب سے فیصلہ ہوگا، جس میں مردانہ علامتیں زیادہ ہیں تو ظاہر ہے جو دنیا میں مرد ہیں آخرت میں مرد ہوں گے، جو دنیا میں عورتیں آخرت میں عورتیں ہی ہوں گی۔ یہ کہنا کہ جی مجھے وہاں جو دل چاہے گا میں وہ بنا دی جاؤں گی، تو اگر عورت والی علامتیں زیادہ ہیں پھر آپ عورت ہیں، تو پھر اللہ عورت ہی بنائے گا آپ کو، اور وہاں عورت کی خواہش نہیں ہوگی کہ مجھے مرد بنا دیا جائے، نہ مرد کی خواہش ہوگی کہ عورت بنا دیا جائے۔ وہاں سب کو سب کچھ نعمتیں اتنی مل جائیں گی، سب اس میں خوش ہوں گے۔ تو رہا مسئلہ پردہ کرنے کا، تو میں نے بتایا اگر فیمیل والی علامتیں ہیں تو آپ پردہ کریں، میل والی علامتیں زیادہ ہیں تو پھر اصل یہی ہے کہ آپ پہ پردہ فرض نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی میں اٹریکشن ہوتی ہے بہت زیادہ اور لوگوں کے فتنے کا اندیشہ ہوتا ہے، تو پھر احتیاط کر لینی چاہیے، سر پہ چادر وغیرہ رکھ لینی چاہیے، اور بالکل مردوں کی طرح جیسے مرد تو جو ہے وہ پردے کا پر تو بالکل بھی لازم نہیں ہے، تو پھر آپ تھوڑا احتیاط کریں، کیونکہ کچھ نہ کچھ فیمیل والی علامتیں بھی ہوں گی۔ تو احتیاط بہرحال بہتر ہے، خاص طور پر آج کل شہوت پرستی کا دور ہے، ہومو سیکشولیٹی بہت تیزی سے پھیل رہی ہے، کچھ مرد ایسے ہوتے ہیں جو اٹریکشن ہی ان کو اس طرح کی جنس میں ہوتی ہے، تو اس لیے احتیاط اسی میں ہے کہ آپ پردہ کر لیں، اور اگر عورت والی علامتیں زیادہ ہیں پھر تو پردہ فرضی ہے۔ تو میں گناہگار ہوں گا، آپریشن کے بیچ میں ٹائم نکالنا مشکل ہے۔ دیکھو جو آپریشن تھیٹر میں ڈاکٹر ہوتے ہیں نا، وہ نمازوں کا ٹائم دیکھ کے جایا کریں، یعنی پہلے سے ٹائم نوٹ کر لیں کہ بھائی یہ ظہر کا وقت کتنے بجے شروع ہو رہا ہے، اتنے بجے ختم ہو رہا ہے، عصر کا وقت کتنے بجے شروع ہو رہا ہے، اتنے بجے ختم ہو رہا ہے۔ اور عصر میں ان کے لیے ڈاکٹروں کے لیے یہ گنجائش ہے کہ جو شافعی وقت ہے نا عصر کا، وہ ذرا پہلے شروع ہو جاتا ہے امام شافعی کے نزدیک، جس پہ اہل حدیث بھی نماز پڑھتے ہیں، تو حنفیہ کے نزدیک بھی اس پہ نماز پڑھنا جائز تو ہے، تو اس ٹائم کو عصر
کا وقت داخل ہو جاتا ہے، تو بہت لمبا وقت ہوتا ہے پھر اثر کا. اتنا لمبا آپریشن میرا خیال ہے نہیں ہوتا کہ وہ اتنا مریض کو آپ کیسے کھول کے لٹائیں گے اتنی دیر تک. تو ٹائم دیکھ لیں نمازوں کا کہ کتنے بجے سے کتنے بجے تک نماز کا ٹائم ہے، تو پہلے نماز پڑھ لیں پھر چلے جائیں. تو میرا خیال ہے پھر نماز قضا ہونے کی نوبت نہیں آئے گی. اب ڈاکٹر ٹائم دیکھے بغیر بس گھس گئے، اب ٹائم ظاہر ہے 10 منٹ رہ گئے، آدھا گھنٹہ رہ گیا، اس میں پھر شارٹ ہوتا ہے. بہرحال کسی مریض کا آپریشن آپ کر رہے ہو اور اس میں یہ ہے کہ آپ مریض کی جان جانے کا خطرہ ہے یا بیمار ہونے کا خطرہ ہے اس کو، تو پھر تو مجبوری ہے، نماز کو چھوڑا جا سکتا ہے. لیکن یہ ہلکا معاملہ نہیں ہے نماز کا. یہ لفظ کہنا بھی بڑا مشکل ہے کیونکہ اسلام میں نماز سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے. تو اس لیے ڈاکٹر کو چاہیے کہ موبائل کی ایپ انسٹال کر لے موبائل میں نمازوں کے اوقات کی. تو جو عصر شافعی ہوتی ہے نا، عصر شافعی جس کو کہتے ہیں، اس میں اور وہ بہت لمبا ٹائم ہوتا ہے، تو سفر میں بھی اس پر عمل کیا جا سکتا ہے. سفر میں تو ہم تو جب سفر میں جاتے ہیں تو اسی ٹائم پہ اثر پڑھتے ہیں، اگر ہمیں قضا ہونے کا خطرہ ہوتا ہے تو اسی ٹائم پہ اثر پڑھ لیں، قضا ہونے سے بچائیں اثر کو. اچھا بھائی مفتی صاحب، شرک کی حالت موت پر کیا وعیدیں؟ موت کی وعید شرک میں یہ ہے کہ آپ کی مغفرت کا کوئی چانس اب نہیں ہے اگر شرک پہ مر گئے. 2-4 گھونٹ پونے ذرا کھوپڑی سیٹ ہو جائے گی، بس یہ رکھتے ابھی پینا نہیں، ایسا نہ ہو یہ میری ہے. بعض دفعہ بندہ سمجھتا مجھے دے دی مفتی صاحب نے، مذاق کرنا، پینا پھر بھی نہیں، ایسا نہ ہو کہ پھر پی لے مذاق سمجھ. تو شرک کی حالت میں موت اگر ہو گئی تو مغفرت کے تمام دروازے بند ہو گئے. اللہ کہے گا اب نہیں چھوڑوں گا. مفتی صاحب اگر کوئی شخص کہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں بشر نہیں تو کیا کافر ہے؟ اگر کافر ہے تو آج مسلمانوں کی 90% اکثریت تو پھر کافر ہے. اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں تو آپ ان سے پوچھیں اس کا مطلب کیا ہے. اگر وہ کہتا ہے ہدایت کا نور ہیں، لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گمراہی کے اندھیروں سے نکالا اور ہدایت کی روشنیوں میں لائے، اس لحاظ سے نور ہیں، تو بالکل ٹھیک بات ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت کا نور ہیں، اللہ بھی ہدایت کا نور ہے، قرآن بھی ہدایت کا نور ہے، علماء بزرگان دین یہ سب نور ہیں کیونکہ ان کے ذریعے گمراہی کے اندھیرے ختم ہوتے ہیں. اور اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں آپ انسان نہیں تھے، بشر نہیں تھے، وہ نور ہیں جو فرشتے ہوتے ہیں نا، فرشتے نور کے بنے ہوئے ہیں نا. فرشتے کس کے بنے ہوئے ہیں؟ نور کے. تو پھر وہ اسلام سے خارج ہے کیونکہ قرآن میں ایک جگہ نہیں بہت سارے مقامات پر اللہ نے کہہ دیا قل انما انا بشر مثلکم، اے نبی ان سے کہہ دیجئے میں تو تمہاری طرح کا ایک انسان ہوں. یوحا الیہ، فرق مجھ میں اور تم میں کیا ہے؟ مجھے اللہ کا پیغام براہ راست مجھ تک پہنچتا ہے، تمہیں جو پیغام ملتا ہے میرے ذریعے سے. تو میں پیغمبر ہوں، میسنجر آف گاڈ ہوں، اس لیے میرا مقام بلند ہے. لیکن ہوں میں کیا؟ انسان، کھاتا پیتا بھی ہوں، نکاح بھی کیا، آپ کی اولاد بھی ہوئی، اولادوں کی اولاد بھی ہوئی، آج بھی سید دنیا میں ہیں یا نہیں ہے؟ تو وہ بشر نور ہیں یا بشر ہیں؟ وہ سارے سید، سارے انسان ہیں نا. تو جب وہ انسان ہیں تو ان کے نانا بھی کیا تھے؟ انسان تھے. تو اس لیے 2 اور 2 4 کی طرح یہ واضح بات ہے، اس میں کوئی ٹینشن کی بات نہیں. سائے کا مسئلہ ہے، حدیث سے ثابت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ تھا. نہیں ایسا کچھ بھی نہیں، سایہ تھا، صحیح مسلم کی حدیث. تو اچھا بھائی دیکھو، ہم ایک دلیل کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، دوسری کو سے آنکھیں بند کی ہوئی ہوتی ہیں. تحقیق کا یہ طریقہ نہیں ہوتا کہ ایک آنکھ بند کر لیں آپ، جو آپ کے فیور میں دلیل جا رہی ہے اس کو دیکھتے رہیں، جو آپ کے اگینسٹ جا رہی ہے اس کو نہیں دیکھیں. آج کل کے بعض اسکالرز یہ کام کر رہے ہوتے ہیں، جیسے روحانی عامل جو ہے نا، کوئی روحانی عامل کو میں نہیں چھوڑوں گا، ان کو میں نہیں چھوڑوں. جب دوسرے علماء ان کے خلاف بولنا شروع کر دیں گے تو میں چھوڑ دوں گا. لوگ کہتے ہیں آپ 4 شادیوں پہ بولنا چھوڑتے کیوں نہیں؟ میں کہتا ہوں میں اس لیے نہیں چھوڑتا کہ دوسرے بولنا شروع ہی نہیں کر رہے. بھائی 2-4 بھی ایسے اسکالرز پیدا ہو گئے جو 4 شادیوں پہ دنادن بولنا شروع کر دیا تو میں بولنا چھوڑ دوں گا. کوئی 2-4 تو ایسے پیدا ہونا جو بولے ہیں، بول ہی نہیں رہے تو پھر مجھے مجبوراً سارا بوجھ میرے کندھوں پہ ہی ہے اکیلے. صحیح ہے نا؟ تو عاملوں کے خلاف جب دوسرے علماء بولنا شروع کریں گے تو ہم بولنا بند کر دیں گے. وہ بول نہیں رہے تو پھر میرے اوپر اکیلے پہ ذمہ داری آ رہی ہے. میں نے جو بھی اہل حدیث حضرات کے بارے میں کہا نا کہ افسوس ہوتا ہے، وجہ اس کی ہے کہ میں اہل حدیث نہیں ہوں، یعنی فرقہ اہل حدیث جو ایک مسلک اہل حدیث ہے. امام ابو حنیفہ اصل میں اہل حدیث تھے، قرآن و حدیث کو فالو کیا انہوں نے. تو جو امام ابو حنیفہ کو فالو کرتا ہے وہ اہل حدیث ہی ہے. سمجھتے ہو وہ کیا ہے؟ اہل حدیث ہے. تو سوال پیدا ہوتا ہے پھر اپنے آپ کو حنفی کیوں کہتے ہیں؟ بھائی حنفی اس لیے کہتے ہیں کیونکہ امام شافعی بھی قرآن حدیث کو فالو کرتے تھے، تو ان کو بعض لوگوں نے فالو کیا، تو ہم اس تحقیق پہ زیادہ اعتماد کرتے ہیں جو امام حنیفہ نے کی. اس کے بہت سارے دلائل ہیں. میں اگر حنفی ہوں نا تو علی وجہ البصیرہ ہوں، اندھا مقلد نہیں ہوں میں. ہم نے بہت ڈیپتھ میں جا کے فقہ حنفی کو پڑھا ہے، امام حنیفہ کے دلائل کو پڑھے ہیں. مدرسوں میں ہم نے 10 سال یہی کام کیا ہے. امام شافعی کے دلائل بھی پڑھے، امام مالک کے بھی پڑھے، امام احمد کے بھی پڑھے رحمہ اللہ، اہل حدیثوں کے بھی پڑھے. تو بہت گہرائی میں جا کے
تو علی وجہ البصیرہ ہمیں امام ابو حنیفہ کا منہج وہ قرآن و سنت کے عین مطابق نظر آیا ہمیں. باقیوں پہ ہمیں اعتراض نہیں کرتے, وجہ اس کی ہے کہ اختلاف اجتہادی ہے, اس لیے برحق ہم امام شافعی کو بھی سمجھتے ہیں, امام مالک کو بھی سمجھتے ہیں. تو ہمارا منہج اہل حدیث والا منہج نہیں ہے. اہل حدیث کا منہج یہ ہے کہ ہر آدمی ڈائریکٹ قرآن حدیث میں ریسرچ کرے, چاہے اس میں صلاحیت ہو یا نہ ہو. یہ غلط ہے. اس سے امت شتر بے مہار یعنی بے لگام اونٹ کی طرح ہو جائے گی, اکائیاں پیدا ہونا شروع ہو جائیں گی, کوئی وہ فتویٰ دے رہا ہے, کوئی یہ دے رہا ہے. تو اس لیے امت کو کسی دھارے میں لانا پڑے گا آپ کو, تو جس پر میں 20 دفعہ بیان کر چکا ہوں کہ اس کے بغیر امت جڑے گی نہیں اور ٹوٹ جائے گی. لیکن چونکہ بہرحال اہل حدیث حجت قرآن و سنت ہی کو مانتے ہیں, تو اس لیے ہم ان کو علی اطلاق گمراہ نہیں کہتے کہ گمراہ فرقہ ہے یا جہنم میں جائے گا, کیونکہ منہج میں اختلاف ہے نا. بیسک تو سب کی ایک ہی ہے, قرآن حدیث اجماع بیسک ایک ہی ہے. منہج اس منہج جو انہوں نے اختیار کیا ہے نا کہ ہر آدمی ڈائریکٹ قرآن و سنت کو فالو کرے, یہ منہج خطرناک ہے. ہر آدمی کسی مجتہد کی رہنمائی میں کرے گا تو صحیح طرح چلے گا, ورنہ یہ غامدیت اور اس طرح کے فرقے قرآن و سنت کا لیبل لگا کے یہ پھیلتے چلے جائیں گے, ٹوٹتی چلی جائے گی امت. تبھی تو خود اہل حدیثوں میں کتنے ٹکڑے ہو چکے ہیں, ہر شخص کا یہ دعویٰ ہے. لیکن بہرحال ان کا جو بیس ہے وہ قرآن و سنت ہی ہے, اس لیے ہم ان کو اہل سنت والجماعت میں داخل سمجھتے ہیں, گمراہ نہیں سمجھتے, اہل سنت والجماعت سے خارج نہیں سمجھتے, بشرطے کہ معتدل ہو. ہاں اس ٹریک پہ چلنا امت کے لیے ڈینجرس ضرور ہے. تو ہم یہ بات ان کو سمجھاتے ہیں, جس کی سمجھ میں آتا ہے ٹھیک ہے, نہیں آئے تو پولیس میں تو ہم ہے نہیں کہ ڈنڈے کے زور سے کسی کو سمجھائیں. لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ میں بار بار کہتا ہوں ہمارا اہل حدیث سے اس اختلاف کے باوجود چند خوبیاں ہیں جس کا ہمیں اعتراف کر لینا چاہیے. ان میں بدعتوں کا ریشو کم ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا نہیں ہے, لیکن کم ہے. دوسرا ان میں خوبی یہ تھی کہ ان میں روحانی ڈرامے باز نہیں ہوتے تھے رقیہ والے. اب چند خوبیاں تھیں, اگر وہ خوبی بھی ختم ہو جائے گی تو یار تمہارے پاس تو یہ اہم چند خوبیاں تھیں, اگر وہ بھی ختم ہو جائیں گی تو بچے گا کیا؟ تو اگر ان میں بھی بدعتیں آنا شروع ہو جائیں, یعنی ہمیں ایک چیز ان میں اچھی لگتی ہے کہ عام طور پر بدعتیں ان میں نہیں ہوتی. یہ ربیع الاول ہو گیا, 11ویں ہو گئی, 12ویں شریف ہو گئی, اور بہت سارے اور بھی بہت سے, میں بہت ساری باتیں کروں گا تو بہت سے لوگ ناراض بھی ہو جائیں گے کہ اچھا یہ بھی بدعت ہے, اچھا یہ بھی بدعت ہے, حالانکہ وہ ہے بدعت. ٹھیک ہے. تو دوسرا ان میں یہ تھا کہ روحانی ڈرامے باز نہیں ہوتے تھے. تو اب افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ اہل حدیثوں میں بھی جن چڑیل بھوت بھگانے والے نا شرعی رقیہ کے نام پہ عاملین آپ کو ملیں گے. اس پہ افسوس ہو رہا تھا کہ بھائی اہل حدیثوں سے گزارش ہے کہ یہ تو ختم کرو یار, اچھا نہیں لگتا نا. ایک طرف قرآن حدیث, دوسری طرف ڈرامے باز بٹھایا ہوا ہے, وہ جا کے لوگوں کو قرآن حدیث کا لیبل لگا کے چڑیلے بھگا رہا ہے. صحابہ کے دور کے کسی مشہور عامل کا نام بتاؤ آپ. بھائی مدینہ میں کوئی ایسا عامل تھا جس کے پاس صحابہ جن چڑیل بھوت بھگوانے جایا کرتے تھے؟ میرا خیال تھا. جزاک اللہ بھائی, اب پی سکتے ہو, ویسے بچی نہیں, میں آپ کے لیے منگوا دوں گا بعد میں. تو کوئی مشہور قوال تھا صحابہ کے دور میں, قوالی کہتے ہیں نا, سنت ہے یا اسلامی وہ ہے. تو صحابہ کے دور کے کسی مشہور قوال کا نام جانتے ہیں آپ؟ نہیں ہے نا, اس کا مطلب قوالی اسلام میں نہیں ہے, یہی مطلب ہوا نا. تو صحابہ کے دور میں بھی آپ کو کہ روحانی علاج والے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو ہوا تھا تو اللہ نے سورہ فلق سورہ ناس نازل کر کے کفایت کر دی کہ بس یہ پڑھ لیا کرو. تو خیر, تو اس لیے اہل حدیث حضرات کو چاہیے عاملوں کو بھگائیں. مفتی صاحب مجھ سے ماضی میں ایک کبیرہ گناہ کئی بار ہوا ہے اور نہیں چھوٹ رہا, قرآن کی آیت سنتا ہوں, جہنم کی وعید سنتا ہوں تو جہنم سے ڈر لگتا ہے. دیکھو کسی کو بھی جب کسی گناہ کی عادت پڑ جائے تو اس کو چھوڑنا ناممکن نہیں ہوتا, لیکن مشکل ہوتا ہے. اور مشکل کام اسٹیپ بائی اسٹیپ کیا جائے تو ہو جاتا ہے. ایک دم فنٹر بننے کی کوشش کرتا ہے انسان تو نہیں ہوتا. مثال کے طور پر آپ یہاں کھڑے ہوئے ہیں, ایک بندہ فلیٹ میں 10ویں منزل پر ہے, 9ویں منزل پر ہے نا, وہاں سے اوپر جھانک رہا ہے, آپ کو بول رہا ہے تو بھی اوپر آ جا. آپ کیا کرتے ہو, وہیں سے اچھل رہے ہو, کود رہے ہو کہ میں 9ویں منزل پہ پہنچ جاؤں. 2-4 دفعہ آپ اچھلے, نیچے گرے, پھر اچھلے, آپ نے بولا یار میں تو 1-2 فٹ سے زیادہ اوپر جا ہی نہیں پا رہا, میرے بس کا نہیں ہے, مجھ سے نہیں ہو پائے گا, مجھ سے نہیں ہو پائے گا. تو اس کو کیا کہا جائے گا بھائی, آپ سیڑھیوں پہ جاؤ, پہلے ایک اسٹیپ, اس کے بعد پیچھے نہیں آنا, اس کے بعد اگلا اسٹیپ, لیکن پھر پیچھے نہیں آنا ہے, پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے, اگلا اسٹیپ, پیچھے نہیں آنا. 1 سیڑھیاں 2 سیڑھیاں چڑھ کے تھک جاؤ گے تو بیٹھ جانا, پیچھے نہیں آنا ہے, ریورس نہیں ہونا ہے. کیا آپ نے کہا تھک گیا ہوں تو چلو واپس جاؤ, نہ بھائی وہیں بیٹھ جا, تیری تھکاوٹ تھوڑی دیر میں کیا ہو جائے گی, دور ہو جائے گی. اب جب تھکاوٹ دور ہو جائے, چائے پی, گٹکا کھا, اس کے بعد ایک قدم اور اوپر, کھانا نہیں ہے گٹکا چھٹکا, پھر ایک قدم اور اوپر. آج نہیں تو کل انشاءاللہ 9ویں منزل پر پہنچ جائے گا. میرا فلیٹ جہاں میں پہلے رہتا تھا 11ویں منزل پر تھا, لفٹ لگی ہوئی تھی, مگر میں لفٹ سے جاتا نہیں تھا, کیونکہ میں لفٹ کو عام طور پہ لفٹ نہیں کراتا. ہمارے ایک دوست میرے ساتھ چلے گئے ایک دن
लिफ्ट थी, मैंने कहा सीढ़ियों से जाएंगे। मैंने कहा वर्जिश करने का आजकल मौका मिल नहीं रहा, तो मैं अपने फ्लैट में कहाँ जाता हूँ, सीढ़ियों से जाता हूँ, 11वीं मंजिल पे ना। वो फंटरगिरी दिखाई उन्होंने, कहा कोई मसला नहीं है, वो मेरे साथ चले गए। अच्छा, वो लड़का नौजवान, बिल्कुल यंग, 24-25 साल उम्र, अब मेरी उम्र तो ज्यादा हो गई है, वो मेरे साथ ऊपर जा रहा है, मैं भी जा रहा हूँ। मुझे ख्याल हुआ कि इसका सांस नहीं फूल रहा यार। फिर मैंने कहा यार स्टेमिना है भाई, थोड़ा बहुत तो हमारा, बहुत ज्यादा नहीं फूला लेकिन थोड़ा बहुत तो फूलता ही है ना जब आप 11वीं मंजिल पे जाएगा, उसका नहीं फूल रहा। मैंने कहा यार इसके स्टेमिने को मैं और इसकी फिटनेस को दाद देता हूँ यार। खैर हम चले गए जी। उसके बाद क्या हुआ है कि अगले दिन जब मैं आया हूँ तो लड़कों ने बताया कि ये आके ना गाड़ी में लेट गया था बंदा, और इसका सांस इतना फूल रहा था, और ये लिफ्ट में इसने बताया कि मैं लेट के आया हूँ, बैठ के नहीं, खड़े होके नहीं आया, लिफ्ट में लेट के आया। अच्छा, मैं गया भी भागता हुआ था, 11वीं मंजिल, चल के नहीं गया था, दौड़ के गया था, यानी तगड़ 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 दौड़ता हुआ जा रहा हूँ, वो भी दौड़ता हुआ। तो मेरा सांस फूल रहा है लेकिन उसका नहीं फूल रहा था ना, मुझे इस पे हैरानगी हो रही। मैं खैर बड़ा शर्मिंदा हुआ कि यार बातें हम मिंबर पे करते हैं, सेहतें इन लोगों ने रखी हुई हैं। खैर जी, फिर वो उन्होंने बताया कि इसका सांस फूल रहा था और गर्द अजीब सी हालत हुई थी ना इसकी। तो मुझे जब मिला 2-3 दिन के बाद, मैंने कहा यार तो वो तो रिपोर्टें तुम्हारे बारे में तो कुछ और आ रही हैं कि तुम लिफ्ट में लेट कर आए थे और गाड़ी में आते ही लेट गए थे। और उसने कहा भाई मैं शर्म की वजह से सांस पे कंट्रोल किया हुआ था मैंने। मुझे क्या आ रही थी, शर्म आ रही थी। क्या आप उम्र में मुझसे ज्यादा हैं, भाग रहे हैं? और कह रहे मेरी तो हालत खराब हो गई थी, अब मैं रुकता तो भी शर्मिंदगी होती थी और हू करता, तो कह रहे मैंने बड़ी कंट्रोल किया हुआ था, लेकिन मैं एकदम फटाऊं फिर बाद में। ये बात मैं, हाँ, तो मैं अर्ज कर रहा था कि देखो जब आदमी 11वीं 12वीं 13वीं मंजिल पे जाएगा, हदफ आपका आसमान की बुलंदी है और जाने की कोशिश आप ऐसे कर रहे हो कि यूं उछल उछल के फ्लैट में पहुंच रहे हो, कभी पहुंचोगे? हड्डी पसली तोड़ दोगे अपनी। तो उसका तरीका ये है भाई, एक कदम, दूसरा कदम, तीसरा कदम, एक स्टेप पे जाके जब आप बहुत थक गए हो बैठ जाओ आराम से, पीछे नहीं आना है, बस क्या नहीं करना है, पीछे नहीं आना है, वहां जाके बैठ जाओ। जब थकावट खत्म हो फिर चलना शुरू कर दो। बेल आखिर देर से पहुंचोगे लेकिन पहुंच जाओगे कि नहीं पहुंच जाओगे? 11वीं मंजिल पर, 15वीं मंजिल पर, आज नहीं तो कल पहुंच जाओगे। तो खूब समझ लो, जिस गुनाह की इंसान को आदत पड़ जाती है, कुछ गुनाह ऐसे हैं जो आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट बन जाते हैं। बहुत अहम टॉपिक है, अल्लाह करे ये आप लोगों की समझ में, नौजवानों की समझ में आ जाइए। कुछ गुनाह ऐसे होते हैं बॉडी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, फिर वो बॉडी की नीड नहीं होती। आप नमाज छोड़ते हो, ये बॉडी की नीड नहीं है, पढ़ना ना पढ़ना नशा नहीं है, ये समझ रहे हो ना। लेकिन कुछ गुनाह ऐसे होते हैं जिनका आपके बॉडी से बराह रास्त आपके जिस्म से ताल्लुक होता है। तो फिर जब वो आप गुनाह नहीं करते तो आपका जिस्म बेचैन होता है। जैसे नशा है, नशे की आदत आपकी बॉडी को पड़ती है कि नहीं पड़ती? अब देखो मुझे चाय की आदत है, मेरी खोपड़ी काम नहीं कर रही थी, मैंने चाय पी है तो खोपड़ी ने काम करना शुरू कर दिया। ये आदत किसको, ये किस चीज की, ये मेरी बॉडी की रिक्वायरमेंट बन गई है ना, तभी तो नुकसानदेह चीज है। मैं समझा पा रहा हूं अपनी बात। शराब की आदत किसको, बॉडी को पड़ जाती है। अगर आप नहीं पियोगे आपकी बॉडी एहतजाज करती है। तो जिन चीजों में आपकी बॉडी एहतजाज करती है ना, उसको बर्दाश्त करना मुश्किल होता है इंसान के लिए, क्योंकि जिस्म बार बार पुकार के कह रहा होता है मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। चरसी के लिए चर्च छोड़ना क्यों मुश्किल है? वो उसके अब्बा का तकाजा नहीं है, अम्मा का तकाजा नहीं, वो उसके खुद अपने अंदर का तकाजा है। भाई कुछ तकाजे शैतान के होते हैं, आदमी शैतान को कह सकता है मैं नहीं मानता, जा भाई तू जो मर्जी कर। लेकिन कुछ तकाजे शैतान के बाद में, पहले आपके अंदर के तकाजे हैं। वो आपको प्यास लगती है, आपके अब्बा कह रहे हैं पानी ना पियो, जिस्म कह रहा है पानी पियो, तो किसकी मानते हो? जिस्म की, क्योंकि जिस्म का मुकाबला करना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। भूख लग रही है, किसका मुतालबा है ये? खाना खाना। आपको जब भूख लगती है तो आपका जिस्म कहता है मुझे क्या चाहिए? रोटी चाहिए। बर्दाश्त कब तक करोगे? एक दफा, दो दफा, बार बार, हर वक्त दिमाग में यही आता रहेगा कि रोटी चाहिए। तो जब तक रोटी खाओगे नहीं तसल्ली नहीं होगी। समझते हो कि नहीं समझते? तो इसी तरह कुछ गुनाह ऐसे होते हैं जो आपके जिस्म की नीड बन जाते हैं, जरूरत बन जाते हैं। हैंड प्रैक्टिस, मास्टरबेशन जो जिसका दूसरा नाम है, फुहश फिल्में देखना, जिना करना, शराब पीना, नशा करना, ये वो गुनाह है जिसकी आपको लत पड़ती है, फिर आपकी बॉडी की जरूरत बन जाती है ये। अगर आप ये गुनाह नहीं करते, आपकी बॉडी एहतजाज करती है, बॉडी डिप्रेशन में जाती है, स्ट्रेस में जाती है, बॉडी टेंशन में जाती है। लिहाजा फिर बॉडी को टेंशन से निकालने के लिए गुनाह करना पड़ता है। यहां तक बात समझ में आ गई है? अब बॉडी की नीड जो है ना, दो तरह की होती है। आपकी जिस्म की जो रिक्वायरमेंट होती है वो कितनी तरह की होती है, बाद में देना, ये वो दो तरह की। एक वो नीड है जो नेचुरल है, जो कुदरत ने आपकी बॉडी में रखी है, जैसे प्यास का लगना और भूख का लगना। ये कुदरत की तरफ से, बच्चा जब पैदा होता है ना, माँ की छातियों की तरफ लपकता है क्योंकि उसको दूध चाहिए।
یہ آپ کی بنائی بھی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ قدرت نے آپ کے جسم کو دی ہے، آپ کے جسم کی صحت اس پر موقوف ہے. یہ بھوک لگنا بند ہو جائے گی، آپ مر جاؤ گے. آپ کیپسول کھاؤ گے کہ مجھے بھوک لگے. اور کچھ باڈی کی ضرورتیں ایسی ہوتی ہیں جو قدرت نے نہیں رکھی، آپ نے اپنی باڈی کے ساتھ غلط کر کے باڈی کو عادی بنا لیا ہوتا ہے اس کا. وہ آپ کی باڈی کی ضرورت ہوتی نہیں ہے، آپ نے وہ کام کر کر کے اپنی باڈی کو، اپنے جسم کو ان چیزوں کا عادی بنا لیا ہوتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہاں تک کلیئر ہو گئی یہ بات. اب کھانے کی حاجت یہ قدرت کی طرف سے ہے، لیکن نشہ یہ قدرت کی طرف سے نہیں. جو چرس نہیں پیتے ان کی باڈی چرس مانگتی بھی نہیں ہے، جو چائے نہیں پیتے ان کی باڈی چائے نہیں مانگتی، جو کافی نہیں پیتے ان کی باڈی کافی نہیں مانگتی، جو ہیروئن نہیں پیتے ان کی باڈی ہیروئن نہیں مانگتی، جو اپنے آپ کو ہینڈ پریکٹس کا عادی نہیں بناتے ان کی باڈی ہینڈ پریکٹس نہیں مانگتی. وہ یہ کام نہ کر کے بھی خوش رہتے ہیں. سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ جو فوش فلمیں نہیں دیکھتے ان کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، ان کی ضرورت ہی نہیں ہے، باڈی ان کی نیڈ ہی نہیں ہے، وہ ویسے ہی سکون میں ہے. جو سگریٹ نہیں پیتے ان کو سگریٹ کی ضرورت نہیں رہتی. لیکن دنیا میں ایسا کوئی نہیں ملے گا آپ کو کہ جو روٹی نہیں کھاتے ان کو روٹی کی ضرورت نہیں رہتی. نہیں بھائی، جو نہیں کھاتے ان کو بھی ضرورت ہوتی ہے روٹی کی. ابے کیا ہو گیا، کیسے سمجھاؤں میں؟ جو پانی نہیں پیتے ان کو پانی کی ضرورت نہیں ہوتی. کبھی ایسا دیکھا آپ نے؟ بھائی جو پانی نہیں پیتے ان کو بھی ضرورت ہوتی ہے، ان کو پینا پڑے گا، نہیں پئیں گے مر جائیں گے وہ. جو نہیں سوتے ان کو سونے کی ضرورت نہیں ہوتی. یہ کہنا صحیح ہے؟ نہیں بھائی، جو نہیں سوتے ان کو سونا پڑتا ہے. نیند نہیں آ رہی تو کیپسول کھا کے سونا پڑے گا، نیند کی گولیاں کھا کے سونا پڑے گا، ورنہ ایسا سوئے گا کہ پولیس سے بھی نہیں اٹھے گا، ہمیشہ کے لیے سو جائے گا اگر نہیں سو رہا وہ. تو یہ جو سونا ہے، کھانا ہے، پینا ہے، یہ باڈی کی نیچر ہے. یہ جو ضرورت ہے یہ ہونی چاہیے، اس کے بغیر آپ زندہ نہیں رہ سکتے. لیکن کچھ ضرورتیں ایسی ہوتی ہیں جو قدرت نے جب پیدا کیا تو نہیں تھی وہ، لیکن آپ نے اپنی جان کے ساتھ ظلم کر کے اپنی باڈی کو اس کا عادی بنا دیا ہے. اب باڈی کو وہ چیز نہیں ملتی تو باڈی تڑپتی ہے. یہاں تک بات کلیئر ہو گئی؟ تو چائے بھی اس میں، لیکن چائے چونکہ بہت کم درجے کا نشہ ہے اس لیے ڈاکٹر اس سے منع نہیں کرتے، کچھ منع کرتے ہیں. میں بھی نیت کر رہا ہوں چھوڑنے کی، بھائی یہ بھی جان چھڑاؤ اس سے. ابھی کریں گے انشاءاللہ، بھی میرا ارادہ ہو رہا ہے، لیکن میں بتاؤں گا نہیں. اب میں 1 سال جب تک چھوڑ کے رکھوں گا پھر اعلان کروں گا میں، کیونکہ ایسا نہ ہو میں چھوڑوں پھر اگلے دن شروع کر دوں، لوگ بولیں گے مذاق بنایا مفتی صاحب نے یار. تو ایسا کام کرو ہی نہیں نا جو افورڈ نہیں کر سکتے. یہ بھی سوچ کے میں چائے پیتا ہوں کہ چلو سٹے تو نہیں لگا رہے نا سٹے سے تو اچھا ہے، ایسا نہ ہو چائے چھوڑیں دماغ اتنا خراب ہو کہ سٹے پہ سیٹ ہو جائیں آ کے. خیر، تو اب کیا ہے کہ یہ جو چائے کی عادت، کافی کی عادت، ہینڈ پریکٹس کرنا، ہاتھ سے اپنی خواہشات پوری کرنا، یہ آپ کی باڈی کی ضرورت تھی نہیں. یہ آپ نے، کوئی بھی شخص جب یہ کام کرتا ہے نا تو یوز ٹو ہو جاتا ہے، پھر باڈی اس پہ سیٹ ہو جاتی ہے، باڈی اس پہ سیٹ ہو جاتی. اب اگر باڈی کی یہ ضرورت، جیسے جو چرس پیتے ہیں ان کا دماغ متحرک ہو جاتا ہے نا، تو اب کیا ہوتا ہے کہ جب چرس نہیں ملے گی تو دماغ سن ہو جاتا ہے ان کا، پھر ان کو چرس چاہیے ہوتی ہے، ورنہ وہ دماغ خراب ہونا شروع ہوتا ہے. جو شراب نہیں پیتے ان کو شراب کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ ویسے ہی خوش رہتے ہیں، فٹ فاٹ رہتے ہیں. لیکن جو پیتے ہیں تو آہستہ آہستہ یوز ٹو ہو جاتے ہیں، پھر جب ان کو شراب نہیں ملتی تو ان کی کھوپڑی کام نہیں کرتی. جو سگریٹ نہیں پیتے ان کو کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن جب پینا شروع کر دی تو شروع میں تو مزہ آیا، اس کے بعد عادت پڑ گئی، اب نہیں ملے گی تو کھوپڑی آؤٹ ہو جائے گی ان کی. تو یہ جو اس طرح کی چیزیں ہیں نا جن کا آپ نے خود اپنے آپ کو عادی بنا لیا ہے. پہلے والی قسم وہ ہے جس کا آپ نے اپنے آپ کو عادی نہیں بنایا، وہ اللہ نے آپ کو عادی بنایا ہے، وہ آپ سے چھوٹ سکتی نہیں ہے، اور چھوڑو گے تو نقصان دہ. لیکن جس چیز کا آپ نے اپنے آپ کو عادی بنایا ہے تو اس کا علاج یہ نہیں ہے کہ وہ کر لو، کیونکہ اور لت پڑے گی اس کی. اس کا علاج یہ کہ عادی بھی آپ نے بنایا تو اللہ کہتا ہے چھوڑے گا بھی اب تو خود ہی اس کو. اے اللہ کیسے چھوڑوں، اب تو میں عادی بن گیا ہوں. تو اللہ کیا کہتے ہیں، کرنے سے عادی بنا ہے تو چھوڑنے سے عادت چھوڑ جائے گی. جس کام کو کرتے رہنے سے کرنے کی عادت پڑتی ہے اس کو چھوڑتے رہنے سے چھوڑنے کی عادت پڑ جاتی ہے. اسی عمل کو ریورس کر دو تو کیا ہو جاؤ گے، کرنے میں مزہ آ رہا تھا تو کرتے چلے گئے، چھوڑنے میں تکلیف ہو رہی ہے تو تکلیف کو برداشت کرتے چلے جاؤ، زیرو پہ آ کے دوبارہ کھڑے ہو جاؤ گے، ایک دن یہ تکلیف ہونا ختم ہو جائے گی. نہیں آئی بات؟ اور آسان مثال سے سمجھاتا ہوں. اب اس مثال کو سمجھو. آپ 11ویں منزل پہ فلیٹ پہ کھڑے ہوئے تھے، یہ بہت اہم ٹاپک ہے، اس کو غور سے سنو.